بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کھا لیا پی لیا سو لیا اٹھ گئے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. کھانا پینا سونا جاگنا شادی بچے پیدا کر لینے یہ کام تو کتے بھی کر لیتے ہیں جانور بھی کر لیتے ہیں. یہ تو کوئی انوکھا کام نہیں. اگر انسان یہی کام کرتا رہا اور اپنی اصل سے غافل رہا, خدا جو ہے وہ آپ کے ارادوں کے ساتھ ہے, آپ کے ظاہر میں بھی ہے آپ کے باطن میں بھی ہے, مگر اس سے انسان غافل کیوں ہے؟ خدا نے ہمیں خوش رہنے کے لیے پیدا کیا تھا اور ہم کیا ہو گئے؟ غمگین پریشان. اور یہ سارا مدعا کس پہ ڈال رہے ہیں؟ مہنگائی پر, بے روزگاری پر, معاشی مسائل پر, ملکی حالات پر, طرح طرح کے ہیلے بہانے اللہ کے راستے پر نہ چلنے کی. اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ بھئی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہیں دلوں کا اطمینان دوں گا, سکون دوں گا, قرار دوں گا, راحت دوں گا. تم آؤ تو صحیح میرے راستے کی طرف, مجھے یاد کرو, میری عبادت کر کے دیکھو, پھر دیکھو میں تمہیں کیا دیتا ہوں. مگر نہیں, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے اطمینان حاصل کرنا ہے تو چیزوں سے, ہم نے سکون حاصل کرنا ہے تو پیسے سے, ہم نے قلبی تسکین حاصل کرنی ہے تو کھانے پینے سے. ہمیں چسکے پڑ گئے ہیں منہ کے, جب تک منہ ہلتا نہ رہے ہمیں سکون ہی نہیں آتا. یہ پریشانی یہ ہے کہ منہ ہلانے کے لیے پیسے نہیں, جتنی بھی چیزیں چاہیے جس کے ساتھ منہ ہلانا ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. پریشانی یہ بنی ہوئی. انسان کو اتنی خوراک کی ضرورت نہیں ہے جتنی یہ کھا جاتا ہے زندگی کے اندر. یہ تو جانوروں سے زیادہ کھا جاتا ہے, اتنی تو کوئی حیوان نہیں کھاتا ہوگا جتنا یہ کھاتا ہے. تو یہ چونکہ انسان وہ نہیں ہے, یہ کیا ہے حقیقت میں حیوان ہے. قرآن مجید اس کو ایسی خصائل رکھنے والوں کو قرآن پاک ڈور ڈنگر چوپائے مویشیوں سے تشبیہ دے رہا ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے, اس نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ مایوس ہونے کے لیے بنائی تھی, یہ پریشان ہونے کے لیے بنائی تھی. کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں, چڑیاں بول رہی ہیں, مور ناچ رہے ہیں, پہلے ڈال رہے ہیں, پنکھ پھیلا رہے ہیں. یہ کس نے ان کو سکھا دیا ناچنا؟ اس کے اوپر غور و فکر کیا؟ اگر یہ سنجیدہ کائنات ہی بنانا اللہ کا مقصود ہوتا تو موروں کو جو ہے وہ ناچنے سے منع کر دیتا کہ یہ حرام ہے یہ کام. وہ جنگلوں میں ڈانس کر رہے ہیں, وہ باغات کے اندر پارکوں میں سبزہ کے اندر آپ دیکھیں, اور رنگ برنگے ان کے جسم کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ ملٹی شیڈ کلر رکھے ہیں. خرگوش کا رنگ وائٹ کیا ہے تو آنکھیں ریڈ کر دی. یہ کون سا پیچھے مصور بیٹھا ہوا ہے؟ سرخ آنکھیں بنا دی. طوطے کا جسم سارا ریڈ کیا تو چونچ جو ہے وہ جسم جو ہے سارا گرین ہے سبز ہے تو چونچ جو ہے وہ ریڈ بنائی. یہ خوبصورتیاں آنکھیں کیسی بنائی؟ یہ ساری خوبصورتی اس کائنات کے اندر جو بنا رہا ہے وہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات جو ہے اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ خود خوبصورت ہے, اسے خوبصورتی پسند ہے. اگر پسند نہ ہوتی تو آپ کے باغات آپ کے جنگلات یہ رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوتے. سبز رنگ کا پھول, پیلے رنگ کے پھول, گلاب کے پھول, موتیا, چنبیلی, رات کی رانی, یہ سارا کچھ گیندے بنائے. یہ کس نے بنائے؟ ہے نا کوئی ذات؟ یہ بادل, آسمان, سورج, چاند, ستارے, جل ترنگ, آبشاریں بہ رہی ہیں, ان کے اندر ایک ترنم پیدا کر دی. یہ کون ہے جو آپ کے دل کے اندر جو ہے دل کی جو حرکت ہے اس کے ساتھ انسان کی زندگی قائم ہے. ڈب 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 یہ جو ہو رہی ہے اندر, یہ جیسے ہی آواز یہ موسیقی بند ہوتی ہے ہم کہتے ہیں موت واقعہ ہو گئی ہے, ڈیڈ باڈی ہے, یہ ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے, خوش رکھنا چاہتا ہے. تو اگر یہ ایسا نہ ہو تو اللہ کو اتنی حسین و جمیل کائنات بنانے کی ضرورت نہیں تھی. پھل بنائے, فروٹ بنائے, میوے بنائے, یہ رنگا رنگ نعمتیں دی ہیں. یہ کس لیے ہیں؟
انسان کو اس لیے دی کہ ناراض رہا کر، روٹھا ہوا رہا کر دوسروں کے ساتھ. یہ کس لیے سارا کچھ کیا ہے؟ جنت کا جو ماحول قرآن پاک کے اندر بتایا جا رہا ہے، یہ خوش رہنے والا ہے کہ یہ غمگین رہنے والا؟ خوش رہنے والا. یہ جتنی ہم سٹرگل دنیا میں کر رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ 5 وقت کی نمازیں، استنجے، غسل، طہارتیں، نوافل، ورد، وظیفے، سپارے، قرآن کی تلاوتیں، منہ پہ داڑیاں، سردی ہو گرمی ہو، مشقتیں، عمرے، حج، یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ حاصل ہے یہ سارے کے پیچھے کہ وہ زندگی حاصل کرنی ہے جہاں پر ہمیشہ خوش رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس، جنت نما ماحول. وہ اللہ کی جنتیں ہیں، راحتیں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں دودھ کی، آبشاریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، حور و غلمان ہیں، خدمتگار ہیں، محل بنے ہوئے ہیں، وہاں پر شرابیں ہیں. شرابوں کی قسمیں قرآن مجید میں اندر بیان ہوئی ہیں. شرابن کافورا، شرابن زنجبیلا، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب دی جائے گی جنتیوں کو. یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے. تو ہم مانگتے ہیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ روزانہ نمازوں میں، یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا. تو انعام یافتہ لوگوں کا مطلب ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنے انعام کیے. تو یہ سارا کچھ جو اللہ نے بنایا ہے، یہ کارخانہ قدرت جو ہے پوری کائنات، یہ انسان کو خوش رہنے کے لیے بنائی. انسان اپنے جو شادی رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوتا ہے. نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے نکاح کرے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شادی کارڈوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے النکاح سنتی. تو یہ اگر حضور کی سنت ہے تو یہ خوش ہونے کے لیے یہ سنت پہ عمل کرنا ہے کہ پریشان ہونے کے لیے؟ ٹھیک ہے. تو ہمارے معاشرے میں جو بھی شادی شدہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو مصیبت میں پڑ گئی، میں تو پریشان ہو گئی، میری تو زندگی جہنم بن گئی ہے. نہیں، یہ سنت نے، نکاح نے، شادی نے نہیں کی، یہ آپ کی خواہشاتوں نے. نفس پلیت پلیت چلی، ہماری خواہشات کے انبار. ہم نے غیر اسلامی زندگی اپنائی، ہم اسلام کے قاعدے کلیہ طریقوں سے دور ہٹ گئے. اس کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ اس گرداب میں پھنس گئے، پریشانیوں میں پھنس گئے. اللہ نے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے رشتہ ازدواج میں باندھا تھا کہ پریشان ہونے کے لیے؟ خوش رہنے کے لیے. تو شادی والے دن جس کی شادی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ پریشان؟ خوش ہوتا ہے. کس بات میں خوشی ہوتی ہے؟ سنت پہ عمل کی. سنت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سنت کیا ہوتی ہے. یہ ایک نظام قدرت ہے، کارخانہ قدرت میں اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سو. آغاز کائنات کا جو اللہ نے قرآن پاک میں ڈسکس کیا ہے واقعہ، وہ کیا ہے؟ آدم کی تخلیق کے بعد کہ ان کو ایک جوڑا زوج جو ان کی حضرت حوا علیہ السلام، کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم جنت میں رہو سو، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، خوش رہا کرو، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. اچھا، تو انسان کو آدم یعنی آپ کے باپ جو تھے، آپ کے والد جو تھے، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا تھا خوش رہنے کے لیے. کیا کیا تھا؟ خوش رہنے کے لیے. اور وہ خوش رہے، جنتوں میں رہتے تھے. تو جنت جو ہے یہ آپ کی وراثت ہے. جنت آپ کی وراثت ہے، آپ کے باپ کی طرف سے ورثے میں ملی ہے. آپ کے جو ابا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، پہلے نبی دنیا کے، آپ ان کی اولاد ہیں. تو ان کو اللہ نے علم الاسماء سکھا دی. تو وہ علم الاسماء وہ بھی آپ کا ورثہ ہے. اس کو اگر آپ نے حاصل نہیں کیا تو پھر ہم ناخلف اولاد ہوں. اصل اہل اولاد وہ ہوتی ہے، قابل اولاد وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے والدین کی جائیداد، وراثت، وہ خزانے جس نے سنبھال کے رکھے ہوں اور حاصل کیے ہوں. دنیا میں یہ طریقے ہیں نا. کہتے ہیں نہیں یہ سمجھدار اولاد ہے، اس نے سنبھال کے رکھا. وہ نالائق اولاد نکلی، اس نے گنوا دیا سب کچھ.
تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے باپ کی جو جائیداد تھی علم الاسماء کہ اللہ نے خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا کہ فرشتوں کو کہا تھا کہ یہ سجدہ کرو، تو مسجود ملائک کی ہم اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ فرشتوں سے سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کو کروایا ہم اس کی اولاد ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر بھی کیا؟ لقد کرمنا بنی آدم، زیادہ اس سے کمال کیا ہے؟ جب صورت اللہ پہ صورت آدم زیادہ اس سے جمال کیا ہے؟ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن ترین انداز میں پیدا کیا۔ تو احسن تقویم پہ ہم نے کب پہنچنا ہے؟ ثم رددنا اسفل سافلین، پھر بعد میں اسے میں نے پھینک دیا نیچے گہرائیوں میں، گڑھوں کے اندر، اس کو نچلے سے نچلے درجوں میں پھینک دیا، گرا دیا۔ اب دوبارہ اگر عروج حاصل کرنا ہے تو محنت کرو، جو تمہارا مقدر ہے، تمہارا ورثہ ہے، تمہاری امانت ہے، تم حاصل کرنا چاہو تو کر لو۔ وہی کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ یہ طاقت اللہ نے آپ کے اندر ودیت کر دی ہوئی ہے، مگر اس طرف کوئی توجہ تو دلائے، کوئی توجہ کرے تو صحیح۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ حق بات سننی، راہ معرفت پر چلنا، یہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی قصے کہانیاں ہیں۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تو حضور کو کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، جب ان کا عروج کی تو ہو گئی، تو وہ اس عروج سے جا کر ہمارے لیے ایک تحفہ لے کر آئے تھے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، وہ معراج کر کے آئے تھے، تو آپ کے لیے وہ تحفہ معراج لے کر آئے تھے۔ تو پھر ہوتی کیوں نہیں معراج؟ نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں جن کو وہ عروج حاصل ہوتا ہے۔ حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے چیک اینڈ بیلنس کیا کریں کہ حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے کتنا عروج حاصل کیا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا، 2 میل 4 میل 10 میل، وہ تو لاکھوں